تو پہلی بات دماغ سے یہ چیز نکال لیں کہ آپ کے پاس اگر دولت, ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں, کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں, معاشی ترقی میں آگے نکلیں, ہم صحت میں آگے نکلیں. ضرور نکلیں مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں. وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے, کیونکہ وہ ترقی تو فرعون نے بھی کی ہے, وہ ترقی تو ہارون نے بھی کی ہے, اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو معاذ اللہ بالکل بھی نہیں کی. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت. ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی, تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے, یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے, دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے. جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا, وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن اعمال کے ساتھ, وہ تمام اعمال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے. میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. ترقی کی ڈیفینیشن میں صحت کا اچھا ہونا بھی داخل ہے نا. اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو, کوئی ایک حکم ایسا بتا دو. اور میں اسلام کے جتنے حکام ہیں ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں وہ. اسلام نے اگر حکم دیا ہوتا صبح 12 بجے سو کے اٹھو, صبح جلدی نہ اٹھو, تو اس سے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی؟ خراب ہوتی نا. اسلام نے حکم دیا رات جلدی سو, صبح جلدی اٹھو. نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے؟ آپ صبح دانت صاف کر رہے ہو, غسل کر رہے ہو, وضو کر رہے ہو, صاف ستھرے ہو کے مسجد میں آ رہے ہو, اس سے تو آپ مینٹلی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے, آپ بہت زیادہ آپ کو خوشی راحت ملتی ہے. اسلام نے حکم دیا دوپہر کھانا کھا کے قیلولہ کرو, تھوڑی دیر آرام کرو, آخرت کے لیے کرو نا, سنت سمجھ کے. تو اس سے آپ تنزل کی طرف جا رہے ہو, ترقی کی طرف جا رہے ہو. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ ترقی کی طرف جا رہے ہو, بھائی صحت اچھی ہوگی نا آپ کی. اسلام نے آپ کو حکم دیا کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. چرس, ہیروئن, شیشہ, شراب یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ بتاؤ کون سا دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے, کتے بلی کھانے سے ترقی کرو گے آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے, ابھی بول نہیں رہے نا یہ لوگ. کوئی ہے ایسا جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا, جن کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے, آپ ان خوراکوں پہ ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یار یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید. حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترغیبیں نہیں دے رہا, نعمت کے طور پہ ان کو بیان کر رہا ہے. اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے, لیکن قرآن ان پھلوں کا, ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے, کیونکہ قرآن کو پتا ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہا ہے, کچھ تو ہے نا. تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں, مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں. اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو. گورا تو اب ریسرچ کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے, ہمیں تو 1400 سال پہلے والتین والزیتون قرآن کہہ رہا ہے, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈالڈا کمپنی سے پیش کی معذرت, صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے, تمام کمپنیاں. قرآن قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون. قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا. دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نا اتنا موٹی چکی, آپ ڈاکٹروں سے پوچھو چربی کھانے میں صحت بنتی ہے یا عام جو کوکنگ آئل ہے ان کے کھانے سے صحت بنتی ہے؟ او بھائی وہ کہے گا یہ اتنا موٹا یہ لے کے گھوم رہی ہے نا دمبی, یہ اس لیے کہ اس کو کاٹ کے اسی میں گوشت پکا کے کھاؤ. اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اسلام نے جب آپ کی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے بھائی, تو اسلام ایسی چیز کا آپ کو آرڈر کیسے کرے گا جس سے آپ دنیا کی غلام قوم بن جاؤ, جو کہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو ایک ایک چیز میں گوروں کے محتاج ہیں. تو اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے, اس لیے ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور اسلام کے وہ والے حکام کو لیا ہوا ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی گہرا تعلق. قرآن خوانیہ میں اسلام ہے ہمارا. بندہ مر جائے, تیجا, 40واں برسی, دیگیں, 10 محرم کی دیگیں,
کنڈے اور کیا ہے میں تو بھول ہی گیا. یہ اسلام ہے. 12 ربیع الاول پہ نبی کے عشق میں روڈ بند کر کے طبیعت سے کھانا. 12 ربیع الاول جب آئے گی تو نبی کی یاد میں مسلمان ہو جائیں گے پاگل, اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں ہم نبی کے عشق میں پاگل ہو گئے. مسلمان نبی کی یاد میں 12 ربیع الاول پاگل ہو کے روڈ بلاک کر دے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں, روڈ بلاک. حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے, پھوڑتا رہے گا. حلوے مانڈوں میں انجیر اور زیتون نہیں ہوگا. اول تو اتنا انجیر زیتون کھانے سے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر انجیر زیتون کے قرآن نے ترغیب دی ہے تو وہ بھی 2 انجیریں کھا لو, 4 کھا لو, تو پلیٹیں بھر بھر کے تھوڑی کھاؤ گے. ربیع الاول میں مسلمان نبی کی یاد میں دیگے ویسی پھوڑتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. بکرے پناہ مانگتے ہیں, اللہ کا واسطہ ربیع الاول جلدی گزار دو. لاکھوں بکرے کٹ جاتے ہیں. نبی کی یاد میں روزے رکھو اللہ کے بندو. نبی نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے, پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب نہیں دی ہے. پیر جمعرات کا, پیر نبی کا یوم ولادت ہے, اس دن نبی نے روزہ رکھا ہے. اسلام میں روزے ہیں, پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگوں کا جو مذہب کی غلط رخ پیش کرتے ہیں. اسلام میں دوسرے کے آرام کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم فجر میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ جب آپ کھجور مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو 2 کھجوریں کوئی ایک ساتھ نہ لے. سامنے والے کو شبہ ہوگا یہ زیادہ کھا رہا ہے. تو جو مذہب آپ کو اپنے حصے سے زیادہ کھجور کھانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ دوسروں کی جائیدادیں کھانے کی کیسے اجازت دے گا؟ وہ گرین بس کے ڈبے کھانے کی اور پوری لوکل ٹرینوں کے انجن کھانے کی کیسے اجازت دے گا آپ کو؟ ہمارے گھروں میں مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے. بچپن سے بچے کو سکھاؤ نا بیٹا, جب کھانا کھاؤ پلیٹ میں تو سامنے والے کا خیال. اول تو اجتماعی کھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے, اور ہمارے ہاں کیسے کھایا جا رہا ہوتا ہے؟ وہ بچہ اپنے پلیٹ لے کے صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, وہاں پہ وہ دوسرا ادھر گھسا ہوا ہے. گھر میں کوئی یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ باپ آئے ماں آئے بیٹھے دسترخوان پہ سب مل بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھائیں. تکلفات, ڈنر سیٹ, اس کا چمچہ الگ, اس کے کانٹا الگ ہے, اس کا ڈونگا الگ ہے, اس کا اور اس کے پانی کا گلاس الگ ہے, تو دودھ کا گلاس. تکلف. گھروں میں جاؤ سامان ہی سامان, مگر محبتیں ختم. محبت نہیں ہے. ایک تھال میں کھایا کرو, گھر میں تو ایک تھال میں بیٹھ کے کھا لیا کرو یار. پھر بچوں کو سکھاؤ بیٹا یہ گوشت بوٹیاں جو ہیں یہ دوسرے کا خیال رکھ کے کھاؤ, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ سارا خود ہی ہڑپ کر جاؤ. جب دوسرے کا خیال بچپن میں بچے کو رکھنا سکھائیں گے تو بڑے ہو کر پھر وہ اپنے بھائی کی وراثت نہیں کھائے گا, اس نے کھلانا سیکھا ہے. ہمارے اکابر تو اتنا خیال کیا کرتے تھے, کوئی فقیر آیا ہے نا تو بچوں کو دیتے تھے پیسے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ تاکہ یہ دینا سیکھیں. سب ختم معاشرے میں, بس بچے کو کماؤ پوت بناؤ. انگلش بولنی آتی ہے اس کو تاکہ پڑھا لکھا لگے دیکھنے سے, لبرل لگے دیکھنے سے. کٹنگ بھی ہیئر کٹنگ اس کی, اور بچیوں کو اسکارف پہناؤ اور تاکہ دیکھنے سے لگے, جزاک اللہ, دیکھنے سے لگے کہ یہ بہت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے بچے ہیں. بچیوں کے آدھے لباس تاکہ لگے کہ یہ کسی مولوی کی بچیاں نہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں. ہماری بچیاں کپڑے پڑے نہیں پہنتی ہیں, تو مولوی ہیں جو شامیانے اور تمبو پہنا کے بیویوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پورے شامیانے ہیں نا, لوگ الزام لگاتے ہیں. تو آپ نے سکھایا نہیں ہے بچے کو, اور مذہب جو سکھایا جا رہا ہے وہ مذہب نہیں ہے جو پیغمبر لے کر آئے. پیغمبر دیگوں والا مذہب نہیں لے کر آئے ہیں, پیغمبر روزے والا مذہب لے کر آئے ہیں. روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے دوست ہیں یو کے میں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں کینسر کے. وہ کہتے ہیں گورے نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ کینسر کے بچنے کا جتنا بہترین ذریعہ کثرت سے روزے ہیں, اتنا شاید کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. کثرت سے روزے رکھنے سے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اسلام کا کوئی ایک, اسلام آپ کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ آپ کو چاند پہ پہنچنے سے روکے گا. وہ آپ کو ایسا کام کرے گا جو آپ دنیا میں غلام بن کے رہ جائیں. آپ دیکھو تو صحیح نا, میں تو فیس بک پہ دیکھتا ہوں, فیس بک پہ گورے کی پکچر آئے گی, وہ خلائی سیارہ بھیج رہا ہے نا آسمان پہ, ادھر نیچے آئے گی کوئی مولانا صاحب. فیس بک نے تو ایک کباب, ایک بریانی بنا کے نا پورا سارا کلچر سامنے رکھ دیا. ادھر آئے گی وہ امام حسین کے فضائل بیان کر رہا ہوگا اور پھر دوسروں پہ طنز کر رہا ہوگا, دوسرے مسلک پہ طنز کر رہا ہوگا. ادھر دوسری آئے گی وہ نبی کی محبت میں بیان کر رہا ہوگا اور دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہا ہوگا. ایک تیسری کسی دیوبندی صاحب کی آئے گی, وہ جناب وہ کسی اور کو چیلنج کر رہے ہوں گے. چوتھی آئے گی وہ فلاں کو کر رہا ہوگا, اور پھر
کوئی ڈھنگ کی بات آپ کو الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ میں چینل بنا رہا ہوں یوٹیوب پہ, اس میں علماء کو لاؤں گا, علماء کو میں لے کر آؤں گا, اور جو عالم دینی محنت کرے گا جس کے ویور زیادہ ہوں گے نا, تو اس کلپ پہ جتنی ارننگ ہوگی ان مولانا صاحب کو دوں گا میں. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا یہ کام نہیں کریں آپ, کیونکہ جو عالم علمی بات کرے گا میچور ہو کے اور بڑی تمیز سے قوم کو کوئی اچھی موٹیویشن دے گا, اس کا کلپ مارکیٹ میں نہیں چلے گا. اور جس نے آ کے کوئی ذرا مردانہ قوت کے نسخے بیان کر دیے, آئی بات سمجھ میں, کہ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ قوت میں, ایک مثال دے رہا ہوں, اضافہ ہوتا ہے, اس کو سنت سے بھی جوڑ دیا, بکری کا دودھ پینا تو سنت ہے, آگے لگا دیا مردانہ, وہ میں نے کہا ملینز میں جائے گا. تو وہ جو دوسرا جو بیچارہ علمی کام کر رہا ہے نا, اس کی کو بڑی آزمائش ہوگی, بولے یار اصل تو کام, وہ کام بھی چھوڑ کے کس طرف آ جائے گا, وہ بھی ادھر چلا جائے گا. تو مذہب کا جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے, یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے قتل و غارت کا, یہ بھی تو جنونیوں کا ہے, مذہب کی غلط تصویر پیش کی گئی ہے. اور ہم تو بہت 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا پاکستان میں, ایسا ہوگا. اب دیکھو یہ میں نے کہا یہ اور علماء بھگتیں گے, یہ کسی کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے گا مار دیں گے لوگ اس کو پکڑ کے, یہ ہوگا, اس کو روکو. توہین کوئی دنیا میں نہیں چاہتا نبی کی الحمدللہ, الا یہ کوئی بہت ہی بدبخت ہو, لیکن جذباتی لوگ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے کسی پر بھی توہین کا لیبل لگا سکتے. شریعت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات کا اچھا مطلب تلاش کرو, بدگمانی سے بچو. لیکن ہمارے ہاں جنونی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا مطلب نکل رہا ہے غلط مطلب, تو 99 احتمالات اچھے کے ہیں, 1% امکان ہے غلط, تو غلط پہ لے کے جائیں گے, اچھے پہ لے کے نہیں جائیں گے. کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا کہ بدگمانی مت کرو, یہ آیتیں ایک طرف, اس آیت کی توہین برداشت نہیں ہوگی. توہین بھی اپنے لحاظ سے, جس کو آپ اپنی ڈیفینیشن میں توہین کہہ رہے ہو. تو بھائی مذہب تو جب دنیا میں تھا تو مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے, لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ آخرت کے لیے تھی. آج جو ترقی ہو رہی ہے نا, تبھی تو آپ دیکھو ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال دیکھو ہو کیا گیا ہے. پڑھے لکھے ملک تو پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں, لیکن کرپشن کا حال دیکھو کیا ہے. تو یہ وہ ترقی ہے جس نے ان کو حقیقی ترقی سے روک دیا. یہ موضوع بہت حساس ہے, موقع ملا پھر اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.